والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم۔ محترم پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اس کی عطا کردہ توفیق سے اس محفل پاک میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کی برکت سے اس گھر میں اپنی رحمت برکت نازل فرمائے، تمام مصیبتوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اس محفل پاک کا انعقاد جس مقصد کے لیے کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اہل خانہ کو ان کے جائز مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی محافل گھر میں سجانا خیر و برکت کا باعث ہوا کرتا ہے، اور دور حاضر میں اس قدر روزگار کے حوالے سے، بے برکتی کے حوالے سے دنیا پریشان ہے، اور ان پریشان ہونے والوں میں ایک مسلمان بھی ہے اور ایک کافر بھی ہے۔ مسلمان خوش نصیب ہے کہ مسلمان کو جس رب نے پیدا فرمایا، اس اپنے پیدا فرمانے والے خالق و مالک و رازق پر جب وہ ایمان رکھتا ہے کہ اگرچہ میرے وسائل کم ہیں، اگرچہ میں بے برکتی کا سامنا کر رہا ہوں، لیکن میرا پالنے والا، مجھے پیدا کرنے والا، مجھے رزق عطا فرمانے والا مجھے برکت بھی عطا فرما سکتا ہے، مجھے نواز بھی سکتا ہے۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسا اعتقاد رکھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ویسی ہی جزا عطا فرماتا ہے، اس کا ویسا ہی بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اور انسان کو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جو بھی نوازا جاتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ وہ رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کا بدلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص لکڑ ہارا تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتا تھا اور اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا، اور اسے لکڑیاں کاٹنے کے لیے دریا پار کر کے کشتی میں سوار ہو کر جانا پڑتا تھا۔ اس میں اس کا وقت بھی کافی لگ جاتا تھا، اور آنے جانے میں کرایہ بھی لگتا تھا، اور اس طرح وہ اپنا بڑی مشکل کے ساتھ گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ ایک خطیب سے سنتا ہے، ایک واعظ سے سنتا ہے کہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت دے دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ سوچتا ہے کہ میرا بھی ایک مسئلہ ہے، میری بھی پریشانی ہے، اور میری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ہر روز جنگل جانا پڑتا ہے، کشتی میں سوار ہو کر کرایہ بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، اور میں مستحکم بھی نہیں ہو پاتا، میرے وسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یوں میری پریشانی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔
تو اس کا اعتقاد اتنا مضبوط تھا، رب تعالیٰ کی ذات پر اس کو اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے کشتی میں بیٹھنے کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا میں چلنے لگ گیا، دریا میں چلنے لگ گیا، اس کے لیے راستہ بن گیا۔ اب بظاہر وہاں پر کوئی پل نہ تھا، کوئی راستہ نہ تھا، لیکن رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا، اسی رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسے نے اس کے راستے کو ہموار کر دیا۔ اور اس طرح اسے جب بھی ضرورت پڑتی دریا میں جانے کی، دریا پار جانے کی، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا اور دریا میں چلتا ہوا چلا جاتا۔ اور اسی طرح اس نے اپنا آنا جانا شروع کر دیا، اس طرح اس کی کشتی کا کرایہ بھی بچ جاتا، اس کا وقت بھی بچ جاتا، اور اسی طرح وہ کچھ ہی دنوں میں مالدار ہو گیا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہم بعض اوقات برکت والے کام تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح نیک محافل کا گھر میں انعقاد کرتے ہیں، قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، جناب ہمارے گھر میں برکت ہو جائے۔ برکت کی وجہ سے ہم اپنے گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، نیک محافل کا اہتمام کرتے ہیں، جناب بیماریاں پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے گھر میں برکت ہو جائے۔ تو لہذا برکت والے اعمال تو بجا لانے چاہیے، لیکن جن باتوں سے بے برکتی ہوتی ہے، جن باتوں سے پریشانی آتی ہے، جن باتوں سے مصیبتیں آتی ہیں، ہمیں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم اگر بیمار ہو جاتے ہیں، جب ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر دوا لکھ کر دیتا ہے، دوا کے ساتھ ساتھ وہ احتیاط بھی بتاتا ہے، پرہیز بھی بتاتا ہے، جناب یہ دوا بھی استعمال کرنا، یہ دوائی بھی کھانا، اور یہ پرہیز بھی کرنا۔ اگر تم نے پرہیز نہ کی تو اس دوائی کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا اسی طرح ہم جب برکت والے اعمال اپنے گھر میں بجا لاتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر میں برکت ہو جائے، تو ہمیں بے برکتی والے کاموں سے بھی بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جو نماز نہیں پڑھتا اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ اب گھر میں ایک مرتبہ قرآن خوانی تو کروا دی، محافل میلاد تو کروا لی، اب نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، تو لہذا محافل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اور نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے نماز میں ایسی روحانیت رکھی ہے، ایسی لذت رکھی ہے، اور ایسا کیف و سرور رکھا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، اسے اطمینان ملتا ہے، اور نماز پڑھنے کی برکت سے انسان کی روزی میں برکت بھی ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کی بھی ادائیگی کرتے رہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی برکت سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، مصیبتیں بھی دور ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔